بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وقال الله تعالى في مقام آخر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بہت سے صفاتی نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنى ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ تم اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یا اللہ کے کسی بھی نام صفاتی لے کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، ہر انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنى، پکارو اسی اللہ کی ذات سے، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اسماء الحسنى کے ساتھ۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس بے شک آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور بڑا ہی بابرکت والا نام ہے اللہ رب العزت کا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور بڑا ہی بابرکت ہے نام اللہ ذوالجلال والاکرام کا۔ جب انسان اللہ رب العزت کو اس کے اسماء الحسنى کے ساتھ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، رحمان کو پکارتا ہے، اللہ کا صفاتی نام رحمان، اور اسی طرح دوسرے نام کہ اللہ تو رزاق بھی ہے، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو اے اللہ روزیہ دینے والا ہے، تو اے اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو غفار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، اے اللہ تو حلیم بھی ہے۔ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ رب العزت کو انسان پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ جنگ و جدال کرے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا۔ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے اپنے آپ کو پیش کر کے کھڑا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے میرے ناموں کے ساتھ سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے بابرکت ناموں کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ جاؤ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف بھی کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میرا بندہ مجھے غفور الرحیم سمجھتا ہے، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور میں نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو اس کے ناموں کے ساتھ جب انسان پکارتا ہے، رب العالمین ہر انسان کی پکار کو سنتے ہیں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، رب العالمین
بندے کے جواب بھی دیتے ہیں، اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اس کو عطا بھی کرتے ہیں، لیکن عطا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت دعا کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت انسان کو جب جون سی دعا کرتا ہے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں، یا اس انسان کی وہ جو دعا اس نے مانگی ہوئی ہوتی ہے اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش وہ اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میری رب العالمین سنتا ہی نہیں، میری رب العالمین دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کی اللہ رب العزت سنتا ہے، لیکن کسی کو اسی وقت اس کی دعا کا نتیجہ دے دیتا ہے، اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے، کسی کی دعا مؤخر کر دیتا ہے اور آنے والی مصیبت پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور کسی انسان کی دعا کو اللہ رب العزت اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اس کو جنت کی صورت میں اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں کے انبار عطا فرمائیں گے اور عذاب کو ٹال دیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اس کے بابرکت ناموں کے ساتھ، اس کے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو عطا بھی کرتا ہے، ہر انسان کی دعا بھی سنتا ہے، اس لیے ہمیں رب العالمین کے آگے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گر گڑا کر رونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھ سے بہنے والا قطرہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک ندامت کی وجہ سے، پشیمانی کی وجہ سے رونے والا قطرہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کی آنکھ سے جب قطرہ بہہ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میں انسان سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا قطرہ جب میدان جہاد کے اندر مجاہد آدمی جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہے، اس کے جسم سے بہنے والا ایک قطرہ، جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس زمین پر گرنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں اس مجاہد کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اس لیے یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب قطرے ہیں۔ اس لیے اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے۔ جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا اور ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانك خير الشافين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسالك جنة الفردوس۔ اے میرے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے میرے اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، اے میرے اللہ تو جبار بھی ہے، اے میرے اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے، اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے، اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اے میرے اللہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اے میرے اللہ تو
اے میرے اللہ تو صحت عطا کرنے والا ہے، تو بیماریوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ تمام نمازیوں کو، تمام مسلمانوں کو صحت و لمبی زندگی عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو خوشحال بنا۔ اے میرے اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے میرے اللہ کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان تیرے راستوں میں لڑ رہے ہیں، اے میرے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے میرے اللہ مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، غیبی امداد فرما۔ اے میرے اللہ کافروں کو، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، نمازی بنا، 5 وقت کی نماز ہم سب کو اور ہماری اولاد کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔